اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب گزرتا تھا اور شعبان کا مہینہ آتا تھا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آسانی کے لیے ہمیں کہا کہ شعبان کے مہینے میں تم روزے نہ رکھو، اس لیے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے ٹرین کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے ہم روزے رکھ لیں تو رمضان کے لیے ہمارے پاس صحت ہی نہ ہو، ہم روزے نہ رکھ سکیں۔ ہاں، جس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، جس کے اندر طاقت ہے وہ رکھے۔ سنت جو ہے وہ 13، 14، 15 کا جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، اس کے علاوہ جو رکھ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو رکھا کرتے تھے وہ پہلے 15 دن شعبان کے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوتے تھے۔ دوسرے 15 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکھتے اور بعض چھوڑ دیتے۔ تو اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اہتمام کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، چاہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہو یا دنیا کے اور کسی ایونٹ کے حوالے سے ہو، اس کی ریہرسل، اس کی تیاری پہلے کی جاتی ہے، اس کا مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے اور شعبان اس کا مقدمہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان رمضان کے لیے تیار کر لے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت سستی ہماری ہو گئی، اب اس سستی سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے اس رمضان کے ماڈل کے اندر ہم نے آنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، روزہ جہاں ہم رکھ سکتے ہیں وہ روزے ہیں، وہ کام جو شریعت کے اندر ہیں، اور خاص کر کے اس مہینے کے اندر جو کام قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، بزرگان دین کی زندگیوں سے ملتے ہیں، وہ کام اپنی طرف سے ایجاد کردہ کام ہم نے نہیں کرنے، جن کو بدعات کہا جاتا ہے، جو اس مہینے کے اندر جو رجب سے شروع ہوتے ہیں اور رمضان تک، بلکہ رمضان کے بعد بھی رہتے ہیں۔ کسی نے من گھڑت نمازیں بنا لی، کسی نے من گھڑت نوافل بنا لیے کہ صلاۃ رغائب ہے، صلاۃ الفیہ ہے، کون کون سی باجماعت نماز ادا کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ من گھڑت روزے بھی بنا لیے گئے۔ پہلی کا یہ ہے، اس کا یہ اس کی فضیلت ہے، درمیانی کی یہ فضیلت ہے، یہ نماز پڑھ لی تو آپ کی اتنے جو ہے وہ قضائیں معاف ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اور اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں صحت تو دے تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ ہم نیت ابھی سے کر لیں کہ اللہ ہم نے رمضان کے تمام روزے رکھنے۔ ایک ہوتا ہے مریض، اللہ کی طرف سے بندہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متمرض، جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے بیمار کر دے، کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ میں بہانے تلاش کرتے ہوئے، آپ کو بھی لوگ ملیں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں، ہمیں تو زیادہ ملتے ہیں، کہ اکثر و بیشتر وہ چند گنے چنے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس رمضان کے مہینے سے ہفتہ پہلے ہر سال بعض کا فون آتا ہے اور بعض کی میسج ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی آپ کو فون کیا تھا کہ مجھے یہ مسائل کا مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب اللہ جانتا ہے اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں بعض، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، بس رمضان کے روزے نہیں رکھنے، اور اپنے آپ کو، میں نے کہا نا، ایک تو اللہ کی طرف سے مریض ہے، ایک متمرض کہ اپنے آپ کو خود مریض بنا کے، بعض اوقات لوگ بن جاتے ہیں کہ جی مجھے یہ مرض ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی سارے کام کر سکتے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک آدمی، یہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے،
اور ماشاءاللہ جی بڑا پیارا مہینہ آنے والا ہے جی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ نے اس میں روزہ رکھنا ہے؟ نہیں یار میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے جو ہے وہ دل کی تکلیف بھی ہے، مجھے یہ مسئلہ بھی ہے، لہٰذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا جی چلو رات کو تراویح میں تو آؤ گے نا بھائی؟ اور نہیں جی امام صاحب جو ہیں وہ بڑا لمبا قرآن پڑھتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، ٹانگوں کی بھی تکلیف ہے، آپریشن بھی ہوا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا، افطاری تو کرو گے نا بھائی؟ افطاری نہیں کرو گے؟ کیوں، میں سکھ ہوں بھائی، افطاری تو کروں گا نا۔ روزے کی بات آئی، بھائی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تراویح میں کھڑا ہونا ہے، بھائی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ افطاری کی بات آئی، کیوں بھائی میں سکھ ہوں، افطاری تو کرنی ہے میں نے۔ تو جہاں کھانے کی بات آتی ہے، بلکہ ہم یوں اگر کہیں کہ صحابہ اللہ کے دین کے لیے دینے میں خوش ہوتے تھے، میں اور آپ جتنا ہم بچا سکتے ہیں ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ میری بات پہ ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت ہے آج کی، آپ کی میری، جتنا ہم بچا سکتے ہیں نا ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچ گیا ہے مجھ سے۔ صحابہ جتنا دے سکتے تھے وہ اس پہ خوش ہوتے تھے۔ صحابہ نے تو، یہ جنگ بدر کب ہوتی ہے؟ 17 رمضان تھا، رمضان کے مہینے میں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کس طرح ہوئی، پھر ان کی افطاری کس طرح ہوئی۔ تو ہم بعض اوقات خود متمرد ہم بن جاتے ہیں کہ ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے، ہم اس کے لیے جو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کو ختم کرنا ہے اس میں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو صحیح معنوں میں جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اس کو مریض ہے، بیماری ہے، لیکن اپنے نفس کو، شیطان تو بند ہو جائے لیکن آپ کا نفس تو آپ کے ساتھ ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے یہ کہتے تھے آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، کل کا روزہ نہیں رکھوں گا، دوسرے دن پھر یہی آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، کل کا روزہ نہیں رکھوں گا۔ اس طرح کرتے کرتے 29 یا 30 روزے انہوں نے پورے کر لی۔